اس غربت میں جو توحید کو سمجھے، اس کو مانے، اس پہ قائم اور دائم رہے۔ نبی فرما رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غربا کون لوگ ہیں؟ یہ اجنبی غریب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں اپنے وطن و خاندان کو چھوڑ دینے والے۔ اور دوسری روایت میں غربا وہ لوگ ہیں جو اس وقت نیک اور صالح ہوں گے جب اکثر لوگ بگڑ چکے ہوں گے۔ غربا وہ ہے جو اس وقت نیک ہوں گے، صالح ہوں گے جب اکثر لوگ بگڑ چکے ہوں گے۔ آپ جا کر دیکھ لو، درگاہیں بھری ہوئی، دربار بھرے ہوئے، قبروں کے عرسوں اور میلوں پر لاکھوں کا مجمع ہے، اور جمعے کی نماز کے اندر اہل توحید 50 60 100 200 نظر آتے۔ اس وقت اللہ کی توحید کو تھامنے والے، اسلام پہ عمل کرنے والے جب اکثریت لوگوں کی بگڑ چکی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے، غور کیجئے اور نبی کی حدیثوں پہ عمل کر کے اپنا نام ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کروا لیجئے۔ فرمایا خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے جو میری سنتوں کی اصلاح کریں گے جن کو لوگ بگاڑ چکے ہوں گے، نبی کی سنتوں کو بگاڑ چکے ہوں گے، اور پھر وہ کہیں گے لوگوں یہ عمل نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ آذان سے پہلے بلال نے درود نہیں پڑھا، آذان سے پہلے نبی نے درود نہیں سکھایا، صلاۃ و سلام کا یہ طریقہ بدعت ہے۔ اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو آذان کے بعد درود پڑھو۔ عید میلاد النبی کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ کھانے سامنے رکھ کر قرآن پڑھ کر اس کی روح کو ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ تیجا، ساتواں، ناواں، 10واں، 40واں، کل اور برسی، شبرات، محرم کے جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے۔ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کبھی اس کو پکڑو اور کبھی اس کو پکڑو، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ گھروں میں ٹیشن ٹینے لگا کر اپنی اولاد کو برباد نہ کرو، اللہ کے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ جب لوگ بگاڑ پیدا کر چکے ہوں گے اس دور میں جو اصلاح کی آواز بلند کرے گا، نبی فرماتے ہیں یہ غرباء ہے اور ان کے لیے خوشخبری یہ ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے پوچھا اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اگر تم راہ راست پر چلو گے تو جو گمراہ ہے اس میں تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اس وقت اپنی اصلاح کی فکر کرو جب لوگ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہوں، تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ تم لوگوں کو دعوت دے چکے، ان کو سمجھا چکے، ان تک حق بات پہنچا چکے، وہ نہیں مانتے، اب وہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، ان کی گمراہی تمہارے لیے کوئی نقصان کا سبب نہیں بنے گی۔ تو ابو ثعلبہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس آیت کے بارے میں نے سب سے زیادہ جانکار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا بس تم آپ اس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، قبر پوجنے والوں کو سمجھاتے رہو بھائی اگر یہ دین ہوتا تو نبی کی قبر پہ میلے لگتے، نبی کی قبر پہ چادریں چڑھتی، نبی کی قبر پہ عرس ہوتا، اور اگر یہ کام نبی کی قبر پہ نہیں ہوا، نہ ابو بکر کے دور میں، نہ عمر کے دور میں، نہ عثمان کے دور میں، نہ علی اور حسن کے دور میں، نہ معاویہ اور یزید کے دور میں، اگر یہ صحابہ نے یہ عمل نبی کی قبر کے ساتھ نہیں کیے تو اللہ کی قسم اب کسی مائی کے لال کا حق نہیں ہے کہ اس کی قبر پہ سجدے ہو، طواف ہو، اس کے لیے نظر ہو، اس کے لیے ذبح ہو۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھ لو کہ بخل کی اطاعت ہو رہی، خواہشات کی پیروی ہو رہی، دنیا کو ترجیح دی جا رہی، ہر شخص اپنی رائے پہ مصر ہے، تم نے دعوت دے کے دیکھ لیا، سمجھا کے دیکھ لیا، اللہ کا پیغام پہنچا کر دیکھ لیا، دیکھتے ہو لوگ نہیں مان رہے، ڈٹ گئے ہیں اپنے گندے عقیدوں پر، شرک کے اوپر ڈٹ گئے، تو پھر اس وقت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی فکر کرو
کرو، ان لوگوں کی فکر کو اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جس میں دین پہ صبر کرنے والا نبی کی بات سننا، فرما رہے ہیں ایسے وقت آنے والے ہیں تمہارے بعد دین پہ صبر کرنے والا ایسے ہوگا جیسے اس نے اپنی مٹھی میں آگ کا انگارہ قابو کیا ہوا ہو اور آگ کے انگارے کو پکڑا ہو، جیسے آگ کے انگارے پہ صبر نہیں ہو سکتا اس طرح اتنا ہی مشکل ہوگا دین پہ صبر کرنے والا۔ اور سنو، ان عمل کرنے والوں کو ایسے 50 آدمیوں کا اجر ملے گا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 آدمی ان کے ہوں گے یا ہمارے دور کے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے دور کے 50 آدمیوں کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس دور میں دین پہ عمل کرے گا، جو دور فتنوں کا دور ہوگا، جب جیسے آگ کو مٹھی میں رکھنا مشکل ہوگا ایسے اللہ کے دین پہ عمل کرنا مشکل ہوگا۔ تمہارے بعد ایسے دن آئیں گے جن میں صبر کرنے والے، اور آج تم جس دین پر ہو اس پر ثابت قدم رہنے والوں کو تمہارے 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، موت دے تو اس حال پہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔